السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی دہشت گردی کے 2 مقدمات میں 27 مارچ تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیب نے بھی عمران خان کو 31 مارچ تک حفاظتی ضمانت دے دی ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد کی مقامی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس میں ہفتے کو پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنان کے درمیان ہونے والے تصادم کے نتیجے میں گرفتار صحافی صدیق جان کو پھر 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ کل ناظرین اسلام آباد میں ملک کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پہلے اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی، جس میں اتحادی جماعتیں اور وفاقی وزراء بھی شامل تھے، اور اس اجلاس کے بعد کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس وہ بلایا گیا ہے۔ اور دوسری اہم میٹنگ وزیر دفاع، چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی ISI کے درمیان ہوئی ہے۔ دونوں میٹنگز کے بعد اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، اور اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اکٹھے ہوں گے۔ اب اس اہم اجلاس میں حکومت کے اتحادی محسن داور صاحب بھی تھے، جن کا تعلق نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ سے ہے، اور بہت ہی طویل عرصے کے بعد وہ اسکرین کے اوپر آئے ہیں، اور بڑی طویل جد و جہد کے بعد وہ اسکرین کے اوپر آئے ہیں۔ کل جو ایک طویل مشاورت ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ، 3 گھنٹے مشاورت چلتی رہی تمام اتحادی پارٹیز، اس کے اندر بھی آپ شامل تھے۔ اب یہ جو 3 گھنٹے مشاورت ہوئی ہے، اس کے اندر جو اہم فیصلے ہوئے وہ کیا ہوئے کہ اب الیکشنز ہم نے کرنے ہیں، کب کرنے ہیں، کوئی ڈیٹ دی گئی، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں؟ بظاہر بات ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے، ان تمام چیزوں پر بحث ہوئی، اور بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو ابھی ہونے باقی ہیں۔ نہیں، مگر دیکھیے، ظاہر ہے بحث تو ہر چیز کے اوپر ہوئی ہوگی، مگر لیٹس گو اسپیسیفکلی جو خبریں آئیں باہر، وہ یہ تھی کہ جی کیا آپ پی ٹی آئی کو کالعدم پارٹی قرار دینے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ کیا بات چیت ہوئی؟ یہ میرے خیال میں یہ بات تو ڈسکشن میں آئی بھی نہیں ہے۔ میں پوری وہ جو ڈسکشن وہ وہاں پہ ہوئی وہ ریکارڈ پہ یہاں پہ نہیں لا سکتا، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات وہاں پر ڈسکس ہوئی بھی نہیں۔ اگر ہوتی بھی تو ایٹ لیسٹ میں پرسنلی اس کو اپوز کرتا، اور شاید اور بھی لوگ اس کو اپوز کرتے۔ یہ ڈسکشن ہوئی ہی نہیں ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر اس طرح کی پابندیاں نہیں لگنی چاہیے؟ لیکن سیاست کا مقابلہ سیاسی میدان میں کرنا چاہیے، مطلب وہ یہ اس کے ہاتھ پیر باندھ کر وہ تو مقابلہ نہیں جیتا جا سکتا۔ آلدو کہ پی ٹی آئی کو اسی طریقے سے امپوز کیا گیا تھا، جس طریقے سے مطلب جتنے بھی ان کے اس وقت کے پولیٹیکل اوپوننٹس تھے، اس کو جس طریقے سے عدلیہ کے ذریعے نااہل کروایا گیا اور جیلوں میں ڈلوایا گیا، تو وہ بھی غلط تھا۔ لیکن وہ اس وقت جن لوگوں نے وہ کام کیا تو ان کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے جو بھی تھے، عدلیہ سے تھے یا ملٹری سے تھے، جو بھی تھے ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اسی پروسیس کو ریپیٹ کرنا میرے خیال میں یہ تو ہم جمہوریت کا مزید گلا گھونٹنے کے مترادف ہوگا۔ دیکھیے، میڈیا رپورٹس میں یہ بھی آیا کہ یہ کہا گیا، اسٹیٹمنٹ نوٹڈ دیٹ 2 اسٹینڈرڈز آف جسٹس ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ، کہ قانون کے جو 2 قسم کے اسٹینڈرڈز ہیں جسٹس کے، انصاف کے، ہمیں وہ قبول نہیں ہے۔ اس پہ کیا بات؟ نہیں، قبول تو ظاہر بات ہے، وہ ہو تو رہا ہے۔ مطلب عمران کے ساتھ جو ہوا، ہم یا کوئی پریفرنس میں یہ اس طرح کے واقعات اگر ہوتے تو وہ کب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ آج میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، زندہ ہوں، یا علی وزیر زندہ ہے، تو اٹس جسٹ اے میریکل۔ خڑ کمر میں جو ہوا، حالانکہ وہ کسی نے کسی چیز پر حملہ نہیں کیا تھا، وہ ایک پروٹیسٹ تھا۔ ہم ان کے ساتھ ان کو دیکھنے گئے وہاں پہ، تو وہ جتنی پھر بروٹل فائرنگ ہوئی، 15 ہمارے ساتھی اس میں شہید ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ 80 کے قریب اس وقت زخمی ہوئے۔ اور جس طریقے سے ہوا، آپ نے اکبر بگٹی کا کیس آپ دیکھ لیں، اور بھی کئی ہمارے پاس ایسے ایویڈنس ہیں، ہمارے پریسیڈنٹ موجود ہیں۔ لیکن یہ بیک تو کچھ ڈومیسائل کا ایشو آ جاتا ہے، اور کچھ اباؤٹ دا ڈومیسائل وہ شاید ابھی بھی وہ لوگ
وہ لاڈلے ہیں. میں اس وائلنس کو کسی صورت میں بھی جسٹیفائی نہیں کرتا کہ مطلب اگر وہاں ہوا تو یہاں بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے. میں صرف وہ اپروچ کے فرق کو بتا رہا ہوں کہ کتنا بڑا فرق ہے. اور میرے خیال میں جو کچھ اسپیشل ٹریٹمنٹ جس طریقے سے عمران خان کو لایا گیا, ہی اسٹل انجوائنگ اٹ. اچھا, اور اس کے اوپر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ میٹنگ کے اندر بات ہوئی, مگر الیکشنز کے اوپر کیا فیصلے کیے گئے؟ کیا الیکشنز ہوں گے خیبر پختونخوا کے اندر اور پنجاب کے اندر؟ 30 اپریل کو ہونے پنجاب کے اندر اور پھر 28 مئی کو ہونے خیبر پختونخوا کے اندر. دیکھیں جی, حالات جتنے بھی یہ ڈبیٹ ہوتی ہے کہ بھائی حالات ٹھیک نہیں ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, واٹس ایور, رانا ثناء اللہ صاحب نے بریفنگ جو بھی سچویشن ہو, پرسنلی آئی بلیو ہماری پارٹی کا سٹانس یہی ہے کہ ہمیں بائی بک ہی جانا ہوگا, واٹس ایور جو بھی حالات ہوں. اسمبلی جب ڈیزالو ہو گئی ہے تو مطلب کوئی راستہ ہی نہیں ہے, کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ مثال آپ الیکشن نہ کریں. تو مطلب آپ کی پارٹی نے کہا کہ جی الیکشنز ہونے چاہیے اور وقت پہ ہونے چاہیے, یعنی کہ خیبر پختونخوا کے ہونے چاہیے 28 مئی کو اور پنجاب کے اندر 30 اپریل کے اندر ہو جانے چاہیے. جو سیٹ پروسیجر ہے 90 ڈیز کا, اس کے اندر کنسنسس کس چیز پہ تھا؟ لیکن اب وہ اندر جو ڈبیٹ ہوئی وہ تو ایک الگ سی ہے, مطلب پورے ورڈ بائی ورڈ اس کو تو بیان نہیں. ہم اپنا پرسنل اوپینین جو ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونی چاہیے. مطلب مگر مشکل نہیں ہوگا کہ اگر الیکشن ان کی طرف سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اسمبلی بلا جواز توڑ دی گئی, لیکن اب اس کو بنیاد بنا کر ہم آئین سے ہٹ تو نہیں سکتے. محسن داور صاحب, آپ نے امتیازی سلوک کی بات کی. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے ہمارے ٹی وی اسکرینز کے اوپر تمام میڈیا چینلز جو ہیں وہ ایک ہی مظاہرہ بار بار دکھاتے ہیں اور وہ ہے پی ٹی آئی کا. مگر ایک مظاہرہ تو اور بھی ہوا ہے, خواتین نے وہ مظاہرہ نکالا ہے, اور گوادر جیسے شہر کے اندر وہ مظاہرہ ہوا ہے جہاں پہ خواتین نے ہدایت الرحمان جو ہیں, جنہوں نے آواز اٹھائی ہے گوادر کے لوگوں کے لیے, ان کی رہائی کے لیے اٹھایا ہے. گوادر کے اندر ایک اور مظاہرے ہو رہے ہیں جہاں پہ وہ بھی اپنی حق کی بات کر رہے ہیں, جیسے کہ پنجاب کے اندر لاہور کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ, احتجاج کے حق کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے, مگر ہدایت الرحمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور اب 60 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. کون ہے ہدایت الرحمان اور گوادر میں کیوں عورتیں مظاہرہ کر رہی ہیں, پہلے آپ کو دکھاتے ہیں. گوادر کے مولانا ہدایت الرحمان کا پیشہ ماہی گیری ہے. وہ جماعت اسلامی بلوچستان کے جنرل سیکرٹری ہیں اور گوادر میں حق دو تحریک کے بانی ہیں. مولانا ہدایت الرحمان 2003 سے گوادر کے مسائل پر بات کر رہے ہیں. وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات میں بھی حصہ لے چکے ہیں. مقامی لوگ ان کی مذہبی جماعت کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ان کی پیروی نہیں کرتے, بلکہ وہ گوادر کے لوگوں کے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. جون 2022 میں گوادر کے بلدیاتی انتخابات میں حق دو تحریک نے 34 میں سے 28 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی. بلوچستان کے علاقے گوادر میں حق دو تحریک کے قائد مولانا ہدایت الرحمان کو گرفتار ہوئے 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. مولانا کے خلاف سٹی تھانہ گوادر میں 16 مقدمات درج کیے گئے ہیں. ان مقدمات میں توڑ پھوڑ اور لوگوں کو اکسانے کی دفعات شامل ہیں. مولانا ہدایت الرحمان کی 15 مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے. حق دو تحریک کے خلاف 26 دسمبر 2022 کو ضلعی انتظامیہ نے کریک ڈاؤن کر کے ان سینکڑوں قائدین اور ورکرز کو گرفتار کر لیا, لیکن قتل کے مقدمے میں انہیں جیل میں رکھا گیا ہے. سیشن کورٹ گوادر اور بلوچستان ہائی کورٹ نے درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے. یاد رہے کہ پچھلے سال دسمبر کے آخری ہفتے میں مظاہرین اور انتظامیہ کے درمیان سے کشیدگی چل رہی تھی. انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مظاہرین کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہوا, جس کے بعد مولانا ہدایت الرحمان اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف FIR درج کی گئی. مولانا ہدایت الرحمان کی طرف سے اس الزام کو مسترد کیا گیا ہے. پولیس نے فوری طور پر حق دو تحریک کے مظاہرین کو گرفتار کر لیا, لیکن 2 ہفتوں بعد 13 جنوری کو پولیس نے مولانا ہدایت الرحمان کو بھی گرفتار کیا. رواں برس 14 جنوری کو گوادر کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سخت حیرت اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گوادر میں کیسے ایمرجنسی کا قانون لاگو کر دیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں مظاہرین کو حراست میں لیا گیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق عوام کو پرامن احتجاج کا حق ہے اور ریاست کو اس کا احترام کرنا چاہیے. محسن داور صاحب, آپ نے اکثر گوادر کی بات جو ہے وہ بھی نیشنل اسمبلی کے اندر بھی آپ نے اٹھائی ہے. تو اب آپ اتحادی ہیں, میں بار بار اس لیے آپ سے کہتی ہوں کہ آپ ایک پوزیشن میں ہیں جہاں پہ آپ ان تحریکوں کے اوپر بھی نظر اور توجہ دلوا سکتے ہیں حکومت کی جو اس وقت مین اسٹریم میڈیا سے بھی اوجھل ہے.
اب وہاں پہ بھی ایک رائٹ ٹو پروٹیسٹ کی بات اٹھی ہے، تو کیا وجہ ہے وہ بیچارے اب تک جیل کے اندر ہیں، ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے مقدمے بنائے گئے ہیں، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا؟ دیکھیے پہلے تو میں اگین آپ کو وضاحت کر دوں کہ ہم ایسے اتحادی نہیں ہے کہ ہم خود کوئی اسٹیک ہولڈر ہو یا حکومت ہوتا ہو ہمارے ساتھ. تو فی الحال خود بھی ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ مطلب میں خود، میرا نام ابھی بھی سی ایل پہ ہے، میرا CNIC ابھی بھی بلاک ہے، اور کئی کیسز ہیں جس کو ہم بھی ابھی بھی ہم ہمارے ساتھ ہی فیس کر رہے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ اس ملک میں قانون کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے ان سب آوازوں کے خلاف جو حق کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. اگر آپ پھر بھی نیشنل اسمبلی میں تو ہیں تو آپ توجہ تو نیشنل اسمبلی کی دلوا سکتے ہیں. تو وہ ہم بار بار اٹھاتے ہیں اس چیز کو، بار بار ہم نے تمام ایشوز کو اٹھایا ہے، یا بلوچستان کو یا ہمارے ہاں یہ جو جس طرح دہشت گردی کو ایک دفعہ پھر ایک منظم طریقے سے اس کو لایا گیا ہے، کوئی وہ ایک نیچرل چیز نہیں ہے، ان کو واپس لایا گیا ہے. تو چاہے انٹرنل میٹنگز ہو یا اسمبلی کا فلور ہو، ہم نے بارہا اس چیز کی مخالفت کی ہے. اور جب ہم جب یہ حقیقت بیان کرتے تھے تو وہ اسی کی پاداش میں یہ پھر مقدمات قائم ہوتے تھے. آپ نے مظاہروں کی بات کی، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1-2 مہینوں میں کتنے مظاہرے ہوئے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، سوات میں ہوئے، وزیرستان میں، باجوڑ، ممند، دیر، ہر کہیں پہ مظاہرہ ہوا اور دہشت گردی کے خلاف ہوا. اور اس کو مطلب میرے خیال میں یہ جو زمان پارک میں ہوا یا لاہور میں جو کچھ ہوتا ہے، جس طریقے اس کو کوریج دی گئی، میرے خیال میں اس کے مقابلے میں ان کو شاید 1-2% بھی اتنی کوریج دی گئی ہو. شاید اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں نا، ریاست کی پالیسی کو ڈیفائن کرتی ہے. مگر شاید تو دیکھیں حکومت پھر بھی فرینڈلی ہے، جمہوری حکومت ہے. آپ ایک طریقے سے چلیں، آپ اس طریقے سے اتحادی تو نہ ہو، مگر آپ ان کے ساتھ تو ہیں نا. پھر دیکھیں نا، پارلیمنٹ میں تو ہم ہیں، اتنی کمزور پارلیمنٹ اور اتنی کمزور حکومت، بدقسمتی سے. اور یہ دیکھیں نا، یہ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ جس چیز کو لے کر عمران خان کو تنقید اس وہاں پہ ہوتی تھی، نشانہ بنایا جاتا تھا کہ سویلین جو سپیس تھی وہ سرنڈر کر دی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، وہ ری آکوپائی ابھی تک ہوئی نہیں، بلکہ شاید اس سے بھی 1-2 قدم بات آگے چلی گئی ہو. تو وہ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور ہم نے یہ بہت بڑا المیہ، اور لیکن عوام کو یہ سب کچھ نظر آتا ہے. یہ تبھی تو پاپولیرٹی میں اتنی کمی آئی ہے نا، تبھی تو لوگ پھر سیاسی قوتیں پھر ڈسکریڈٹ ہوتی ہیں. چلیں ہم امید کرتے ہیں، مور پاور ٹو یو، کہ آپ کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے، کم از کم جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو کوئی تحفظ، اور جو لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں ان کو کوئی تحفظ مل سکے. ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر رخ کرتے ہیں پنجاب کا. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شفقت محمود صاحب، سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر ہیں. بہت بہت شکریہ شفقت صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ خان صاحب بار بار جو ہے وہ اپنے اریسٹ وارنٹس کے خلاف عدالت میں جاتے ہیں، تو پاکستان کے اندر آپ بہتر جانتے ہیں کہ تمام جو سیاستدان ہیں جیل ان کو جانا ہی پڑتا ہے کسی ٹائم پہ. تو اگر وہ چلے بھی جائیں جیل میں تو کیا ایسی قیامت آ جائے گی؟ دیکھیں، خان صاحب تو اس دن بھی جانے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کے ورکرز نے کہا کہ آپ نہ جائیں. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی لیگل کارروائی ہوگی اس میں تو خان صاحب کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ان کی جان کو خطرہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس میں بال بال وہ بچے. جیل کے اندر تو جان کا خطرہ نہیں ہوتا نا، ادھر تو محفوظ ہی ہوں گے. لیکن یہ جو کورٹ، آپ تو کورٹ کی بات کر رہے ہیں نا، تو کورٹ میں جانا، اور میں تو کہہ رہی ہوں کہ why is he resisting arrest؟ No, he is not resisting arrest. اگر کوئی لیگل کاروائی ہوگی تو جب ان کے پاس پروٹیکٹیو بیل ہے اور ان کے پاس لیگلی سارے چیزیں جو ہیں وہ ہے، تو why should he allow himself to be arrested؟ کوئی لیگل کام اگر ہوگا تو اس میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ان کو جو کورٹ اپیرنسز کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے ان کی جان کو بڑا سیریس خطرہ ہے. اور جس طرح اگلے دن
ٹیئر گیسنگ کی گئی اور باقی جس طرح ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا. کوئی حد ہوتی ہے. اس وقت معاملات آگے کیسے بڑھیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جی الیکشنز ہوں. اگر الیکشنز آپ نے کروانے ہیں تو پھر آپ کو مذاکرات تو کرنے پڑیں گے. کیا خان صاحب نے اپنے جو ایک ان کا سٹانس ہے اس کے اندر لچک دکھائی ہے؟ چونکہ حال ہی میں انہوں نے بیان دیا کہ جی میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ان کی ایک کنڈیشن بھی تھی کہ پہلے آپ الیکشنز کی جو تاریخ ہے وہ دیں. اب وہ کنڈیشن نہیں ہے؟ دیکھیں منیزے، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مذاکرات کے بارے میں الیکشن کے سلسلے میں تحریک انصاف نے کبھی انکار نہیں کیا. ہمیشہ تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن کو ڈسکس کرنا ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور وہ گورنمنٹ اپنی ٹائم اینڈ پلیس بتائے، وہاں پہ ہم آ کے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ بھی بڑی شدت سے محسوس کرتی ہے کہ جو آئین کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں. مذاکرات کی اپنی جگہ افادیت ہے تاکہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ ایسا ہو جو سب کو قابل قبول ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو کانسٹیٹیوشنل حساب کتاب ہے اس سے تو نہیں ہٹا جا سکتا نا. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، تو اس لیے یہ جو ہماری انسسٹنٹ ہے کہ انتخاب کرایا جائے وہ اس لیے ہے کہ پنجاب میں اور کے پی میں کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے کہ انتخاب. نہیں بالکل ہے، بالکل ہے. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نے درست کہا کہ آ گیا ہے، مگر یہ بھی سب کچھ مذاکرات کے ذریعے ہی ہوگا. اب ہم نے دیکھا کہ اعجاز الحق صاحب بھی آپ کی پارٹی انہوں نے جوائن کر لی ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں. کیا آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہ جی الیکشنز وقت پہ ہونے چاہیے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی ریلیف ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اعجاز الحق صاحب جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ ان کی ایک ووٹ بینک ہے، ان کا مختلف حلقوں میں ووٹ بینک ہے. ایکچولی ان کا بھاور نگر میں بھی ہے، ان کا ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی ہے. تو اس لیے وہ ایک پولیٹیکلی تحریک انصاف کے لیے بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ایڈیشن ہے. اور جہاں تک دوسری بات آپ نے کی ہے، دیکھیں ہمارا تو خان صاحب کہہ چکے ہیں اور ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بات چیت ہے. ہم گورنمنٹ سے الیکشن کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. کیونکہ آپ کور کمیٹی کا حصہ ہیں، تو اگر، اور یہ خدشہ ہے کہ خان صاحب کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، تو اگر خان صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو کیا پرویز الہی صاحب، جن کو حال ہی میں خان صاحب نے صدر بنایا ہے پارٹی کا، وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے؟ دیکھیں پرویز الہی صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، لیکن خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے 6 لوگوں کی، جو کہ جو مختلف امور ہیں اس سلسلے میں پارٹی کو کے فیصلے کرے گی. اس میں اور بھی کچھ کمیٹیاں بنی ہیں، کوئی لیگل کمیٹی الگ بنی ہے، تو مختلف قسم کی کمیٹیز جو ہیں وہ خان صاحب نے بنا دی ہیں. اور اس میں نہیں، مگر صدر تو پارٹی کے پرویز الہی صاحب ہیں. کمیٹی ضرور انہوں نے بنائی ہے، جو 6 ممبر کمیٹی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، مگر صدر تو پھر بھی پرویز الہی صاحب ہے پارٹی کے. دیکھیں جو سیکنڈ پوزیشن ہے پارٹی میں وہ وائس چیئرمین کی ہے، اور جو کمیٹی بنائی ہے اس کو وائس چیئرمین لیڈ کر رہے ہیں. اچھا، تو شاہ محمود صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی شاہ محمود قریشی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر عمران خان صاحب اریسٹ ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہوں گے وہ ہی کمیٹی کے ذریعے جو ہے پارٹی کو لیڈ کریں گے؟ جی، میں نے جیسے گزارش کی نا کہ خان صاحب نے اور پارٹی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ جو حالات ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی، لیکن میں یہ بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی کمیٹیز ہیں، جس میں لیگل کمیٹی ہے، جس میں باقی ہے. تو بہرحال ایک پوری ارینجمنٹ ہے جو کہ تحریک انصاف نے کی ہے ان کیس کہ خان صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے. مگر لیٹ سے شفقت صاحب کے نہ خیبر پختونخوا کے اور نہ ہی پنجاب کے الیکشنز جو وقت دیا گیا ہے اس پہ اگر نہیں ہوتے تو پھر تحریک انصاف کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ لیگلی سپریم کورٹ کو اس چیز کا نوٹس لے کے ان کو نہ صرف یہ جو تحریک ہے، یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں سو کالڈ، ان کو ہٹانا چاہیے، بلکہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے فار لائف. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ
سپریم کورٹ اس چیز کا بھی جائزہ لے کہ کیا ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو آئین کی بالکل نفی ہے. سو ایک تو پورا ایک آرٹیکل 6 کا نفاذ کس کے اوپر آپ چاہتے ہیں؟ کیئر ٹیکر کے؟ جو لوگ آئین کی نفی کریں گے، جو لوگ آئین کو ایک 12 صفحے کی سو کالڈ 12 صفحے کی کتاب سمجھیں گے، جو آئین کے جو آرٹیکلز ہیں ان کو بالکل رد کریں گے، تو ان کے اوپر تو پھر آرٹیکل 6 ہی آئے گا. لیکن اس کے علاوہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر آنا چاہیے، شہباز شریف صاحب کے اوپر آنا چاہیے، یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس وقت محسن نقوی صاحب کی؟ اس وقت تو جو پنجاب اور کے پی میں ہے وہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور کیئر ٹیکر جو گورنر ہے یا جو بھی ہے ان سب نے، جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، خاص طور پہ گورنرز جو ہیں دونوں پروونسز کے. مگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں آپ کی مشاورت کے ساتھ آئی ہے. بہرحال وہاں پہ جو گورنر کا جو رول ہے جو بہت ہی نیگیٹو ہے. پنجاب میں 30 تاریخ آ گئی ہے اور یہ الیکشن ہر صورت ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے. آخری سوال آپ سے شفقت صاحب، پارلیمنٹ سے نکلنا جو تھا، کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کا درست فیصلہ تھا؟ چونکہ اگر آج آپ پارلیمنٹ کے اندر سارے ہوتے، آپ ایم این ایز ہوتے، ایک سرٹن پروٹیکشن تو آپ کو پھر بھی ہوتی، اور آپ پھر بھی پارلیمنٹ کے اندر جا کے اپنی آواز بلند کر سکتے. تو کیا یہ ایک دانشمندہ فیصلہ تھا پارلیمنٹ سے نکلنا؟ دیکھیں، اگر آپ پیچھے دیکھیں اور دور سے دیکھیں، اور جس کو ہائنڈ سائٹ کہتے ہیں انگریزی میں، اگر وہ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کئی چیزیں جو ہیں وہ ایسے نہیں ویسے ہونی چاہیے تھی. لیکن جس وقت یہ فیصلہ ہوا اس وقت ہماری خواہش تھی کہ فوری طور پہ انتخابات ہوں، اور وہ فوری انتخاب کے لیے یہ قربانی دی اور فوری انتخاب کے لیے کوشش کی. اس میں اس کو آپ ایک بڑا ایک اسٹرانگ ٹیکٹک کے زمرے میں لے کر آ جائیں، لیکن اس میں نہیں ہوا. تو اب اگر آپ سال بعد پیچھے دیکھ رہے ہیں تو آپ پھر آپ کہیں گے کہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس وقت جس وقت ہمارا ہدف جو تھا جلدی انتخاب ہو، اس میں یہ قربانی دینی ضروری تھی. چونکہ اس وقت پرویز الہی صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں اسمبلیز ڈیزالو کر دوں گا مگر مجھے ایشور کریں کہ جی آپ الیکشنز کی ڈیٹ لا پائیں گے. تو اس وقت بھی آپ کو جو زیرک سیاستدان ہیں انہوں نے یہ ایڈوائس دی تھی کہ آپ شاید ڈیزالو نہ کریں اسمبلیز. دیکھیں منیزر، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قانون میں بلیو کرتے ہیں، قاعدے میں بلیو کرتے ہیں، آئین میں بلیو کرتے ہیں. تو اگر ہمیں یہ پتا تھا کہ آئین کے مطابق 90 دن میں انتخاب ہونا ہے اور اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، تو یہ بالکل درست فیصلہ تھا. اور اس کے دو ایسپیکٹس تھے. ایک تو یہ کہ اگر الیکشن میں ہم واضح اکثریت سے 2 صوبوں میں جیت جاتے اور وہ 5 سال کے لیے گورنمنٹ قائم ہو جاتی، اور دوسرا یہ کہ اس کا آگے بھی ہمیں فائدہ ہونا تھا نیشنل الیکشن میں. تو اسٹریٹجی کے لحاظ سے تو بالکل کریکٹ اسٹریٹجی تھی. بہت بہت شکریہ جناب شفقت محمود صاحب، آپ نے ہمارے سے بات کی، اور اپنا خیال رکھیے گا. ناظرین، ادھر ہم وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جس طرح شفقت محمود صاحب نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کی، تو ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں سے عامر میر صاحب سے بات کریں گے، مگر چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بہت سارے سوال ہیں. ہمارے ساتھ ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے عامر میر صاحب جو نگراں وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے. عامر میر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. سب سے پہلے جو نگراں وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ جی پولیس کی طرف اگر کوئی ہاتھ بڑھائے گا تو ہاتھ توڑ دیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہاتھ توڑ دیں گے؟ آپ کس قسم کے اقدامات اب اٹھانے لگے اگر وہاں پہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی خاص طور پہ پروٹیسٹ کرے گی؟ جی، اس کا یہی مطلب ہے کہ جو قانون ہاتھ میں لے گا، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے گا اور دنگا فساد کرے گا، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ روکے جائیں گے. عامر میر صاحب، پی ٹی آئی کے جتنے بھی سینئر لیڈرز ہیں ان کے گھروں کے اوپر ریڈ کی گئی، اور کئی ایسے لیڈران کے گھروں کے اوپر ریڈ کی گئی جہاں پہ ان کے خلاف کوئی اریسٹ وارنٹس بھی نہیں تھے، کوئی ایف آئی آر بھی نہیں تھی. مسرت جمشید چیمہ کے گھر کے اوپر بھی ریڈ کی گئی. میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں وہ کیا کہہ رہی ہیں، دکھائیے ذرا. میری بہن نے بار بار ان سے اصرار کیا، آپ ویڈیو میں ان کی آواز بھی سن سکتے ہیں، کہ آپ کے پاس آپ کس کیس کے لیے آئے ہیں، آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہے، اریسٹ وارنٹ ہے تو ہمیں دکھائیں، ہم آپ کو کوآپریٹ کرتے ہیں. لیکن منیزے
ان کے پاس ویڈیو کے اندر موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے آپ کی فیملی سے ایک ایگریمنٹ سائن کرنے آئے ہیں کہ وہ کسی جلسے کا حصہ نہیں بنیں گے، املاک اور جلاؤ گھراؤ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، وہ کرنے آئے ہیں. تو آپ نے اس کے سائن بعد کیا، دستخط کیا؟ نہیں، وہ دیا ہی نہیں. میرے گھر کے گیٹ پھلانگا، کچن کی کھڑکی توڑ کے اس کے راستے سے آ کے مین ڈور کو خود کھولا، میرے ہر بیڈ روم میں گئے، بچوں کے بیڈ روم میں مسلح گئے. حالانکہ ریکویسٹ کی میری بہن نے کہ بچے چھوٹے ہیں، آپ سرچ کر آئے گئے جی. ہیں، آپ باقی سارے لوگ جا سکتے. تو عامر میر صاحب، سرچ وارنٹس نہیں ہیں، جو خواتین سیاستدان ہیں ان کے گھروں کے پر ریڈ کیے جا رہے ہیں، ان کے بچے وہاں پہ موجود ہیں، ان سے اگریمنٹ کا کہا جا رہا ہے کہ آپ اگریمنٹ سائن کریں کہ جی آپ پروٹیسٹ کے اندر نہیں آئیں گے. تو ان کا تو آئینی حق ہے کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں. دیکھیں، یہ تو ان کا دعویٰ ہے نا، اور اس سوال پہ تو آپ کو آئی جی پنجاب جو ہیں ان سے یا سی سی پی او لاہور سے پوچھنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو شخص وائلنس میں ملوث نہیں ہے، وانٹڈ نہیں ہے، اس کے گھر پہ جایا جائے. اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی بندہ انوالو ہوگا، تو پولیس وہاں پر گئی ہے. پولیس نے آپ کو شاید بتایا ہو یا آپ کے پاس اطلاعات ہو کہ جی ان کے پاس اریسٹ وارنٹ تھا یا سرچ وارنٹ تھا مسرت جمشید چیمہ کے گھر کے لیے؟ دیکھیں، یہ اب سفید جھوٹ بولنے والے لوگ، آپ دیکھیں نا، جب یہ خان صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوئی ہے تو ہر بندے نے، ان کی لیڈرشپ میں سے ہر شخص نے کہا جی کہ سرچ وارنٹ نہیں تھا. سرچ وارنٹ جو ہے وہ پھر ہم نے دکھایا کہ یہ سرچ وارنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اب ان کا سٹانس ہے نا. اب ان کے الزام کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو ہے حقیقت ہے، تو یہ کہنا تو زیادتی ہوگی. مگر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی خان صاحب نے، آئی ایم شور آپ نے دیکھی ہوگی. اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ساتھ ایک پولیس افسر ہوں گے اور ساتھ عدالت کا ایک آفیشل ہوگا اور وہ ہی جا کے سرچ کریں گے. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا عملہ جو ہے وہ آئے گا سرچ کرنے میرے گھر کو. خان صاحب حسب روایت غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. یہ باقاعدہ طے ہوا تھا، ایک کورٹ کا یہ کام تو نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ عدالتیں ہر وہ کام کر رہی ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے فورس کیا تھا پنجاب کی انتظامیہ کو کہ آپ بیٹھیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ اور ان کے ساتھ طے کریں کہ کیسے آگے چلنا ہے. جو 13 اور 14 مارچ کے واقعات ہوئے تھے، اس حوالے سے پولیس نے جو کیسز درج کیے تھے، اس سلسلے میں جو گرفتاریاں کرنی تھیں، تو انہوں نے کہا جی آپ بیٹھ کے طے کیجیے اور یہ بھی طے کریں جلسہ کیسے ہونا ہے، جلوس کیسے ہونے ہیں آئندہ. تو جس روز یہ ریڈ ہوئی تھی ہفتے کے روز، اس روز باقاعدہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی اس کو آگاہ کیا گیا. ان کو پھر یہ کالیں نہیں دے رہے تھے، شبلی فراز کو میسیجز کیے گئے. وہ سارا ریکارڈ موجود ہے، واٹس ایپ کے سارا ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے آگے سے جو ہے کمیونیکیشن ختم کر دی. تو چونکہ اس وقت اس صبح سیٹرڈے کو کورٹ کی جانب سے جو ہے سرچ وارنٹس مل چکے تھے، اس لیے پولیس پارٹی نے پروسیڈ کیا اور وہاں جا کر ان لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا جو کہ 13 اور 14 مارچ کے وائلنس میں ملوث تھے. اس کے علاوہ پولیس نے زمان پاک کا جو نو گو ایریا کا سٹیٹس تھا اسے بھی ختم کرنا تھا. تو اس لیے بھی یہ کارروائی ضروری تھی، اور وہاں جو بھی ایکشن ہوا اس کا بنیادی مقصد پرتشدد واقعات میں ملوث شرپسند عناصر کی گرفتاری تھی. تو اس لیے یہ ہوا. اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا اور وہ بار بار اس بات کو انسسٹ کر رہی ہیں کہ کہہ رہی ہیں کہ جی گلگت بلتستان کی جو پولیس تھی وہ پنجاب پولیس کے آمنے سامنے تھی. حالانکہ جو آئی جی ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی گلگت بلتستان کی جو پولیس تھی وہ وڈرا ہو گئی تھی جب پنجاب کی پولیس آئی ہے. تو اس کے اوپر آپ ذرا واضح کر دیجئے کہ گلگت بلتستان پولیس کا کیا رول تھا جب آپ نے زمان پاک کے اوپر سرچ آپریشن کروایا تھا. جی پولیس پریزنس تھی وہاں پہ، لیکن گلگت بلتستان پولیس کی پریزنس بالکل تھی، سب کو پتہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کے 12 لوگ تھے جو اب آئی جی گلگت بلتستان نے وڈرا کر لیے انہیں. اور اب الیکشنز کی اگر بات کی جائے، چونکہ الیکشنز جو ہیں وہ 30 اپریل کو ہونے ہیں پنجاب کے اندر.
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने देखा है कि जी दहशत गर्दी की मामलात जो हैं उन्होंने सर उठाए हैं और उसको देखते हुए वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने ये बताया है कि जी वहाँ पे खदशात हैं। अब आपको जो पुलिस है वो आपको क्या बता रही है 30 अप्रैल के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो फेडरल गवर्नमेंट है, फाइनेंस डिवीज़न है, क्या उनके पास वो वसाइल हैं कि आप 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर इलेक्शंस करवा सकेंगे? एक तो फाइनेंसिस के हवाले से मैंने पेपर्स में ही देखा था कि फेडरल जो गवर्नमेंट है उसने कुछ इस हवाले से रिजर्वेशंस का इजहार किया कि उनके पास इतने फंड्स नहीं है। और दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई थी पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और आईजी की, तो जाहिर है कि जो वाकयात चल रहे हैं, जो यहाँ पर मुसलसल एक जमात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और वायलेंस हर रोज चल रहा है, इस हवाले से उन्होंने उनको बताया था। और बाकी जो है 30 अप्रैल की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने दी हुई है। अगर उसमें कोई तब्दीली नहीं होती तो जाहिर है कि जो निगरान गवर्नमेंट है वो 30 अप्रैल को ही इलेक्शन करवाएगी। ठीक, आखिरी सवाल सिर्फ मैं आपसे ये करूँगी कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की, उन्होंने 45,000 एकड़ जो हैं भक्कर, खुशाब और साहिवाल के पाकिस्तान आर्मी को जो हैं कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए दिए हैं। तो क्योंकि आपका एक सोल पर्पस होता है कि जी आपने आके इलेक्शंस ही करवाने होते हैं, तो कौन से कानून के तहत जो है ये आपने जो लैंड है ये पाकिस्तान आर्मी को दिया? जी मेरे इल्म में ये बात ऐसा सच नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई है तो जो पाइपलाइन में जो समरीज थी, प्रपोजल्स थी, वो जो हैं कुछ ओके हुई होंगी, हो सकता है ये उनमें शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आमिर मीर साहब, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब, हमारे से बात कर रहे थे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।